يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر،
خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے اندر فرقہ پرست طاقتیں مختلف مذاہب اور ان کے ماننے والوں کو جس طریقے سے نشانے پہ لے رہی ہیں، یقینی طور پر یہ حقیقی معنی میں ملک کے دشمن ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر امن و سکون کو غارت کرنے والے لوگ یہی لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو گاہے بگاہے یا مذہب اسلام کو وقتاً فوقتاً جس طریقے سے نشانے پہ لیا جا رہا ہے اور بکی ہوئی میڈیا جس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، وہ اب جگ ظاہر ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ہمارے ملک میں مسلمانوں کو نشانے پہ لیتے ہوئے ایک مسئلے کو اچھالا گیا ہے، وہ مسئلہ حجاب کا اور پردے کا ہے۔ حجاب اور پردے کے مسئلے کو لے کر کے مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی جس طریقے سے بحثیں کی جا رہی ہیں، جس طریقے کی ناجائز دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، بہت سارے ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی بھی شاید قرآن سے، حدیث سے، اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کے نتیجے میں ان خوبصورت ناروں کے جال میں پھنس جائیں اور اسلام کی الہی تعلیم کو وہ کمزور سمجھنے لگے، یا اسی طریقے سے اس طرح کے حالات کے پیش نظر مسلم عورتوں کو یا مسلمان بھائیوں کو کس طریقے کے اقدامات کرنے چاہیے، تھوڑی سی گفتگو آج کے خطبہ جمعہ میں اسی پہ ہوگی ہماری۔ تو سب سے پہلے تو ہم ایک بنیادی فرق بتا دیں کہ مذہب اسلام کی تعلیمات کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے، ان سے ہمارا ایک نظریاتی اختلاف ہے، بہت بڑا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ اسلام یہ اللہ کا اتارا ہوا قانون اور اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اور اسی اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو ہمارے اور آپ کے سامنے جس طریقے سے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عارضی زندگی ہے، یہاں کی ساری چیز عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، کسی کو ثبات اور دوام حاصل نہیں ہے۔ کب کون سی انہونی ہو جائے اور کس کا خاتمہ کہاں پہ ہو جائے، کس کی زندگی موت کے گھاٹ اتر جائے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی کو کہتے ہیں عارضی زندگی۔ اور اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایک ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ اس دنیا کی چمک دمک
اور اس دنیا کی ظاہری لذت اس ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے اس دنیا کی زندگی کو اسلام نے امتحان اور آزمائش کی زندگی کہا ہے۔ تو اسلام اس دنیا میں اللہ کے کچھ بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کہتا ہے، اور جو قاعدے قانون اسلام نے مقرر کیا ہے اور بتایا ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ کوئی اسلام دشمنی میں اسے تسلیم نہ کرے یہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ تعصب سے پاک ہو کر کے سچائی کے ساتھ اسلام کی کسی بھی چیز کو دیکھے اور اس کا مطالعہ کرے تو اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام نے جو قانون اور جو ضابطہ دیا ہے وہ ہر ناحیے سے انسانیت کے لیے سب سے بہتر ضابطہ ہے اور سب سے بہترین قانون ہے۔ اور جو لوگ بھی اسلام کے کسی بھی قانون پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، مثال کے طور پر حجاب یا پردے کے سلسلے میں کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات کہتا ہے یا اسلام کی باتوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتا ہے، وہ لوگ اس دنیا کی زندگی کو ہی اصلی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ اس دنیا کی زندگی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں، جی بھر کر کے اس دنیا کی زندگی کو جینا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے ہماری اور اس کے نظر کے اعتبار سے اور سمجھ کے اعتبار سے۔ اسلام نے ہمیں بتایا تو ہم اس دنیا کو ایک عارضی زندگی گزارتے ہیں، اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں جب زندگی عارضی ہے تو عارضی ہی زندگی گزارو، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو، دل مت لگاؤ، جیسے تم مسافر ہو۔ اسی اعتبار سے جس طریقے سے ایک آدمی مسافر ہوتا ہے، بس کام چلانے بھر کی ضرورت کی چیزیں لے کر کے چلتا رہتا ہے، اجنبی ہوتا ہے تو وہاں پہ کسی سے وہ مانوس نہیں ہوتا، کسی پہ دل نہیں لگاتا، ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ دنیا عارضی ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو ایک انسان کو عارضی سمجھ کر کے ایسی جینا چاہیے، بس ضرورت کے مطابق جی لو۔ اور ہمارے مخالفین اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اس لیے وہ پوری طرح انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت موج کرنا چاہتے ہیں، مزے لینا چاہتے ہیں، جبکہ مزے کی جگہ نہ تو یہ دنیا ہے اور نہ یہ زندگی ہے، اس لیے کہ ایک سیکنڈ کا تو بھروسہ نہیں ہے کیسا مزہ۔ اب یہ حجاب کا مسئلہ ہے، پردے کا، اس پہ وہ بحث کر رہے ہیں جن کو اسلام کی تعلیمات سے دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کچھ نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی، روشن خیال لوگ، وہ بھی دشمنوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر کے اسلام کی تعلیم پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، یہاں تک کہہ ڈالتے ہیں کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے، جو چاہے کر لے، جو نہ چاہے نہ کرے، پردہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت سارے روشن خیال اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ایسا بول دیتے ہیں۔ تو ہم ایک سرسری طور پر پردے کے سلسلے میں قرآن کی بعض آیتوں کے اوپر نگاہ ڈالیں گے اور اس کے اندر کی ایک باریک چیز کو دیکھیں گے، آج کے دنیا کی نگاہ سے اس کا ٹکراؤ دکھائیں گے کہ اسلام کس طریقے سے سوچتا ہے اور دنیا کے لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے سوچنے میں۔ تو قرآن میں واضح طور پر پردے کی تعلیم موجود ہے، اس کے بعد بھی آدمی تعویلیں کرتا ہے، اس کو توڑتا مروڑتا ہے
اور اپنے من کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے۔ مردوں سے بھی کہا گیا ہے، تو دونوں کو نگاہ نیچے کرنے کے لیے اسلام نے کہہ دیا پہلے ہی۔ سب سے پہلے پردہ یہیں پہ ہے تاکہ کسی دوسرے کے اوپر یا کسی دوسرے کی عزت پہ نگاہ ہی نہ پڑے، نگاہ نیچی کر لو۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پردے کے پیچھے اسلام جو راز بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دراصل شرمگاہوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اور یہ جھوٹے نعرے دینے والے اور جھوٹ کی باتوں کو پھیلانے والے یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ ان کی بہو بیٹوں کے اوپر کوئی ہاتھ ڈال کے دکھا دے، ان کا بھی پارا 7ویں آسمان پہ ہو جاتا ہے۔ اپنی بہو بیٹی کی عزت ان کو بھی پیاری ہے، لیکن وہ وہاں تک کے راستوں کو بند نہیں کرنا چاہتا، اور اسلام بند کر دیتا ہے۔ نگاہ نیچی کر لو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور اسی طریقے سے اسی حفاظت کے سلسلے میں اسلام کے آگے کی تعلیم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خاص طور پر عورتیں اپنے اوپر دوپٹہ، اوڑھنی یا اس طریقے کے کپڑے استعمال کر لے تاکہ اس کے جسم کے نشیب و فراز کا پتہ نہ چلے، اتار چڑھاؤ کا پتہ نہ چلے۔ سب کے پیچھے کا راز وہی ہے کہ عورت کی عزت اور عصمت نہ لٹے، عورت کی شرمگاہ کے اوپر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ عورت کی سیفٹی کے لیے اسلام نے پردے کو لاگو کیا۔ جتنی ساری باتیں آپ اس میں نگاہ میں دوڑائیں گے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زیب و زینت کی چیزیں جس کی وجہ سے انسان کسی سے قریب ہونا چاہتا ہے، خوبصورتی کی چیزیں جس کی طرف انسان لپک سکتا ہے، اس کا اظہار نہ کرے، اس کو چھپا کے رکھے۔ ہاں جہاں پہ خطرہ نہیں ہے وہاں پہ ظاہر ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ زیب و زینت کی چیزیں، خوبصورتی کے لباس، یہ ساری کی ساری چیزیں جہاں پہ خطرہ ہے اس کو ڈھانپ دیا جائے، اس کا اظہار ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں شوہر کے سامنے کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر کے لیے تو پردہ ہی نہیں ہے بیوی کا، تو زیب و زینت کا کیا پردہ ہے؟ وہ دونوں تو آپس میں لباس کی طرح ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اپنے باپ سے خطرہ نہیں ہے، اپنے سسر سے خطرہ نہیں ہے، اپنے بیٹوں سے خطرہ نہیں ہے، اپنے شوہر کے بیٹوں سوتیلے ان سے بھی خطرہ نہیں ہے، اپنے بھائیوں سے خطرہ نہیں ہے، اپنے بھتیجوں سے خطرہ نہیں ہے، اپنے بھانجوں سے خطرہ نہیں ہے۔ ان کے سامنے زیب و زینت کے سامان، زیورات، لباس خوبصورت یہ اگر دکھ جائیں تو ان سے خطرہ نہیں ہے۔ اپنے میل جول والی عورتوں سے خطرہ نہیں ہے، اپنے میل جول والے عورتوں سے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو عورتیں غیر معتبر ہوں، انجان ہوں، ان سے بھی زیب و زینت کو چھپانا چاہیے عورت کو، اس لیے کہ اسلام میں یہ تعلیم موجود ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ نہ کرے، اس کی تصویر کشی نہ کرے۔ مسلمان عورت تو شاید اس کے اوپر عمل کر لے، جبکہ ہمارے معاشرے کی مسلم عورتیں بھی آج عمل نہیں کر رہی ہیں، تو انجان عورتیں یا دیگر مذاہب کی عورتیں اس پہ عمل کریں گی کہ نہیں کریں گی کیا پتہ۔ تو بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ او نسائہن میں غیر معتبر عورتوں سے بھی عورتوں کو اپنے زیب و زینت کو چھپانا چاہیے، اپنے حسن و جمال کو چھپانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے آپ کی خوبصورتی کا ایسا نقشہ کھینچ دے
کہ اس کا شوہر یا اس کے ملنے جلنے والے مرد آپ کے اوپر للچائیں. او ما ملکت ایمانہن، غلاموں سے پردہ نہیں ہے، زیب و زینت کا اظہار وہاں پہ ضروری نہیں ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، گھر میں جو نوکر چاکر مرد ہوا کرتے ہیں جن کو ہم لوگ اللہ میاں کی گائے بولتے ہیں، جو عورت کیا چیز ہے نہیں سمجھ پاتے، بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں. کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بس 2 وقت کے کھانا سے مطلب ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کو سوچتی نہیں ہے. تو اس طریقے کا اگر نوکر چاکر گھر میں مرد رہتے ہوں تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے. تو یہ گھر والوں کی ذمہ داری کے پہلے پرکھیں کہ گھر میں جو نوکر چاکر ہیں وہ کس طرح کے ہیں. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورت کیا چیز ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. عورت کی پوشیدہ چیزوں اور چھپانے والی چیزوں سے جو ناواقف بچے ہیں، ابھی ان کو یہ شدھ بدھ نہیں ہے کہ عورت کیا چیز ہوتی ہے، جنس کے تعلق سے وہ نہیں جانتے، تو ایسے بچوں سے بھی کوئی دقت نہیں ہے. آپ دنیا میں لوگ قانون بنا رہے ہیں کہ 21 سال میں بالغ ہوں گے. 21 سال سے پہلے سب بچے ہیں، 21 سال سے پہلے سب بچے ہیں. بتائیے کیسے ہمارا ان کا تال میل بیٹھ سکتا ہے نظریات کے سلسلے میں. اسلام کیا بولتا ہے؟ وہ بچے جو عورت کیا چیز ہے اس کو ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور یہ دنیا کیا بولتی ہے، یہ دنیا کے مادہ پرست لوگ، دنیا کی ظاہری چمک دمک کو سب کچھ سمجھنے والے، کہ 21 سال میں بالغ ہوتے ہیں. 21 سال سے پہلے وہ بچے ہیں سب. بتائیے اسلام کی بات کتنی مضبوط ہے. کسی ملک میں 14 سال میں کوئی بالغ ہوتا ہے تو کسی ملک میں 12 سال میں بالغ ہو جا رہا ہے. ایک ہی ملک میں کوئی 15 سال میں بالغ ہو رہا ہے اور کوئی 10 سال میں بالغ ہو جا رہا ہے. اور آج کے اس فتنوں کے دور میں بے حیائی کے مناظر اس طریقے سے آسان اور عام ہو گئے ہیں کہ کون بچہ کب بالغ ہو رہا ہے سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ 10 سال میں، 12 سال میں، 18 سال میں، 20 سال میں. اسلام نے کہا جو بچے عورت کیا چیز ہے نہیں سمجھتے اس کے سامنے زیب و زینت کے اظہار میں دقت نہیں ہے. اور دنیا کیا بولتی ہے 21 سال میں، 18 سال میں. بتائیے اللہ کی بات مضبوط ہے کہ یہ نادان اور شیطان کے ایجنٹ اور چیلے چپاٹے ان کی بات مضبوط ہے؟ دنیا مانے نہ مانے، تنہائی میں کوئی سوچ کر کے بیٹھے، مضبوط کون سی بات ہے؟ اسلام کی بات کا مقابلہ اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی بات ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے. جس اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کے جسم میں دل رکھا، اس کو بہتر معلوم ہے کہ دل میں کیا چل رہا ہے. تو یہ ایک نقطہ آپ کے سامنے کہ اسلام نے کیا بولا، وہ بچے جو عورت کیا چیز ہے اس کو نہیں جانتے. اتنی باریک بات دنیا کو سمجھ میں آئے گی؟ ہاں اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب وہ اسلام کے اندر آئے گا. یا پھر سمجھنے کے باوجود بھی یہودیوں کی طرح ابلیس کا آلائے کار بنے گا تو اس کا اظہار نہیں کرے گا. تو یہ پردے کی بات آئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام اصل میں پردہ کیوں بول رہا ہے. عورت کی عزت محفوظ رہے، عورت کی شرمگاہ کے اوپر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے. اسی طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے والقواعد من النساء اللتی لا يرجون نکاحا، والقواعد من النساء اللتی لا يرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ. وہ عمر دراز عورتیں جن کی خواہشات مٹ گئے ہوں، مر گئے ہوں، جن کو ماہانہ خون آنا بند ہو گیا ہو، جن کو مردوں سے اب دلچسپی نہ رہی ہو، اور جن کے جسم بھی اس طریقے سے ہو گئے ہوں کہ دوسروں کو بھی ان سے دلچسپی نہ رہے. غیر متبرجات بزینہ، یہ بھی اشارہ ہے
کہ ٹھیک ہے عورت کو تو ضرورت نہیں ہے کوئی، لیکن عورت اس کے بعد پھر جوان بن کر کے نکلے تو مردوں کو تو ضرورت پڑ جائے گی، نگاہ اڑ جائے گی مرد کی۔ اسی لیے کہا گیا کہ عمر دراز عورتیں غیر متبرجات بزینہ، جو زیب و زینت کا اظہار نہ کرتی ہوں، نمائش نہ کرتی ہوں، ایسی عمر دراز بوڑھی عورتیں، وہ لوگ اگر ایکسٹرا کپڑا، بھائی جسم میں تو لباس رہے گا ہی رہے گا، اضافی الگ سے جو جلباب ڈالا جاتا ہے، الگ سے چادر برقع، ہاں اس کا اہتمام نہ کرے، سمپل لباس میں رہے وہ، تو کوئی دقت نہیں ہے بھائی، ان کے لیے دقت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو چیز تھی خطرے والی وہاں ختم ہو گئی، وہ کسی مرد کے فتنے میں پڑے گی اس کا بھی خطرہ نہیں ہے، کوئی مرد اس خاتون کے فتنے میں پڑ جائے گا اس کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ تب کہا گیا کہ وہ حجاب کا اہتمام نہ کرے تو اس کے لیے دقت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے ایسی عورتوں کے بارے میں بھی، اس لیے کہ بہت سارے منچلے دنیا میں ایسے ہیں کہ ایسی عورتوں کے اوپر بھی اس کی نگاہ، بری نگاہ اڑ جاتی ہے۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اس کے بعد بھی اگر پاک دامنی کو اختیار کریں، عفت کو اختیار کریں تو یہی بہتر ہے، یعنی اس کے بعد بھی اگر حجاب کا اہتمام کر لے تو بھی اچھا ہے، زیادہ بہتر یہی ہے، تاکہ بالکل خطرہ ختم ہو جائے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں قرآن نے جو بات پیش کی ہے اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، کہ عورت کی عزت کی حفاظت کی جائے، شرمگاہ کی حفاظت کی جائے، جو اس کی سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا دار عورتوں کے پاس بھی ان سے جا کر کے پوچھو، ان کے لیے بھی اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے۔ آج بھی کسی دنیا دار اس طریقے سے بے حیائی کا مظہر بنی ہوئی عورت جو بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہر نکلتی ہے اور چلتی ہے پھرتی ہے، دنیا میں موج کرتی ہیں، کبھی اگر کسی بہانے اس کی عزت پہ اگر کسی نے ڈاکہ ڈال دیا ہوتا ہے وہ بھی برداشت نہیں کر پاتی، خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عزت عورت کو پیاری ہے، تو اسلام اسی پیاری چیز کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسی لیے پردہ کی بات کرتا ہے اسلام اور حجاب کی بات کرتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن میں اللہ نے کہا کہ نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، مومن عورتوں سے کہہ دو اپنے اوپر الگ سے ایکسٹرا کپڑا لاد لے، پورے اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ شرافت کی ایک نشانی ہے کہ اس طریقے کے خاتون شریف خاتون ہے، لوگ اس سے دور رہیں گے، اور جب بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی خاتون اور وہ بھی جوان بن سر کر کے باہر نکلے گی تو ایک طریقے سے دعوت گناہ ہے، وہ اس کے دل میں نہ ہو تب بھی کسی مقصد سے وہ مسکرا رہی ہوگی، سامنے والا کوئی اور مقصد سے اس کی مسکراہٹ کو لے رہا ہوگا، اس کے چال کو، ڈھال کو، انداز کو پتہ نہیں سامنے والا کس نظریے سے دیکھے، اس لیے خطرہ ہے اس کے لیے کہ اس کے اوپر کسی کی غلط نگاہ پڑے، کوئی اس کا پیچھا کرے، کوئی اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے۔ لیکن جب ایک خاتون اپنے آپ کو کور کر کے چلے گی، نکلے گی، تو اس کا خدشہ نہیں ہے۔ ایسے من چلے لوگ بھی تھوڑا دوری بنائیں گے، پہلی بات تو اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے کہ جہاں پہ میری گاڑی چل پڑے گی، بلکہ وہاں پہ خطرہ ہے کہ مخالفت ہوگی، اس لیے وہ دور رہے۔ تو اسلام نے پردہ اسی لیے کہا ہے، عورت کی حفاظت کی خاطر۔ اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کتنی مضبوط بات کہی گئی ہے۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں دنیا میں نا، ٹی وی چینل میں ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے، وہ سب مکار ہیں اور جھوٹے ہیں، اللہ کی قسم مسجد میں کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہوں، سب جھوٹے اور مکار ہیں، سب کے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے اور زبان پہ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں ان کی، سب جھوٹے اور مکار ہیں، سب کے دل دھڑکتے ہیں، شیطان دل کے اندر ناچ رہا ہوتا ہے اور زبان سے جھوٹی بات بولتے رہتے ہیں، منافق ہیں سب کے سب۔
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وہ امہات المومنین سے بھی جو امت کی مائیں ہیں، جن کے لیے سارے مسلمانوں کی نگاہ میں ایک خاص محبت اور احترام ہے ماں کی طرح، تب بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی جب کوئی چیز مانگو صحابیوں سے، اور صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسے مومن، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری مائیں امہات المومنین، ان سے بھی جب سامان مانگو ڈائریکٹ آمنا سامنا نہ ہو، دیوار کی آڑ سے مانگو، کسی چیز کی آڑ سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آڑ سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ابلیس تمہارے خون میں دوڑ رہا ہے، اور کس وقت تم کو کس فتنے میں وہ ڈال دے گا، مبتلا کر دے گا، تم سوچ نہیں سکتے۔ ماں ہے تو کیا ہو گیا؟ دنیا میں آج ماں کے ساتھ بدکاری نہیں ہو رہی ہے؟ ماں کے ساتھ بھی بدکاری ہو رہی ہے، بیٹی کے ساتھ بھی بدکاری ہو رہی ہے، بہن کے ساتھ بھی بدکاری ہو رہی ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، تمہارے دل کے بھی پاکی کا ذریعہ ہے زیادہ، اور ان کے بھی دلوں کی پاکیزگی کا زیادہ ذریعہ یہی ہے۔ احترام اپنی جگہ، لیکن بچاؤ اور احتیاط اپنی جگہ۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بتاؤ ماں کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، ارے ہاں اپنے دل سے پوچھو کہ ماں کے بارے میں بھی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ تو اسلام کی تعلیم کے اوپر ایک روشنی ہم نے ڈالی ہے۔ اب آگے کی بات کہ ان تمام حالات میں جو مسلمانوں کو ایک طریقے سے وقتاً فوقتاً بھڑکایا جا رہا ہے، اس کو نشانے پہ لیا جا رہا ہے مختلف مقاصد کے حصول کے لیے، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ڈر جانا چاہیے؟ دبک جانا چاہیے؟ گھر میں سمٹ جانا چاہیے؟ نہیں۔ دیکھیے کھل کر کے ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، جہاد کو بہت بدنام کیا گیا ہے، جبکہ اسلام کی ایک پاکیزہ تعلیم جہاد ہے۔ تفصیل کی ضرورت ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، لیکن اشارے کے طور پر جہاد کا معنی بہت بڑا وسیع اور لمبا چوڑا اس کا معنی ہے، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ جس دائرے میں خاص طور پہ دنیا میں لوگ اس کو لیتے ہیں، یعنی لڑائی لڑنا، اس کا دو حصہ ہے، ایک ہے دفاعی لڑائی اور ایک ہے اقدام کی لڑائی۔ جہاد میں دونوں قسم کی لڑائی شامل ہے، دفاعی جہاد بھی شامل ہے اور اقدامی جہاد بھی شامل ہے۔ تو میں ابھی سردست ان حالات کی روشنی میں بولنا چاہتا ہوں آپ کو کہ دفاعی لڑائی یہ مسلمان کو ہمیشہ لڑنا چاہیے، اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی آپ کے اوپر ناجائز کسی بھی طریقے سے حملہ کرے، آپ پیچھے مت ہٹیے، اس کا جواب دیجیے۔ وہاں پہ اقدامی جہاد والا قانون نافذ نہیں ہے، اس کے اصول، ضابطے، قاعدے، قانون الگ ہیں، اس کو آپ نہیں لڑ سکتے ابھی۔ لیکن ہر شخص اپنی جگہ دفاعی جہاد کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، ضروری ہے، ورنہ دنیا میں لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ آپ کے مال کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالنے، آپ چھوڑ دیں، آپ اس کو جانے دو؟ نہیں، یہ بزدلی ہے۔ لڑو، پھر سامنا کرو، چاہے اپنی جان چلی جائے، اور اس جان کو بھی شہادت والی جان اسلام نے کہا ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنی عزت کو بچانے اور اس کی حفاظت میں مار دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کی حفاظت میں مار دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنے گھر والوں کے بچانے کے چکر میں مار دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو اس میں بزدلی مسلمانوں کو نہیں دکھانی چاہیے۔ یہ لڑائی ہمیں اور آپ کو ہر جگہ لڑنی پڑے گی۔ ہمارے اوپر ناجائز کوئی حملہ کرے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، ہمیں اپنا بچاؤ کرنا پڑے گا، چاہے اس میں سامنے والے کی جان جائے، چاہے اس میں اپنی جان چلی جائے، لیکن بزدلی نہیں۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میرے گھر میں آتا ہے میرے پاس اور آ کر کے میرا مال چھیننا چاہتا ہے، زبردستی لینا چاہتا ہے، تو کیا کروں؟ تو کہتے مال مت دے اس کو، زبردستی دے دو گے تم؟ نہیں، زبردستی دینے کا مطلب کہ بزدلی ہے۔ فلا تعطه مالک، زبردستی مال لینا چاہتا ہے کوئی، مت دے مال تو اسے۔ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لڑنے پہ
آمادہ ہو جائے اور لڑائی کرنے لگے کہ نہیں دیں گے تو لڑ لے گا، مجھے مارے گا، تو کہتے کیا ہوا تو بھی لڑ جا، قاتل ہو، مال مت دے، ضرورت پڑے تو وہ لڑائی کرنا چاہتا ہے تو بھی لڑ لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر لڑ لیں گے تو اگر کہیں میری جان چلی گئی، خطرہ تو ہے، جب لڑیں گے تو کہا خطرہ تو ہے کہ میری جان چلی گئی تو کیا ہوا، فانت شہید، اپنے مال کی حفاظت میں تو مارا گیا تو ٹینشن کا ہے، تیرا درجہ بلند ہو گیا، تو شہید ہے۔ اور اگر غلطی سے، میں تو اس کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب اس نے وار کیا اور میں بھی وار کروں گا جان بچانے کے لیے، تو کہیں میرا وار ہی اس کے اوپر حاوی ہو گیا اور وہ مر گیا، تب اگر میں نے اس کو مار ڈالا تب کیا ہوگا، میں گنہگار تو نہیں ہوں گا، نہیں، فہو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا، چونکہ ظلم اس نے کیا۔ تو اسلام نے یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ ہماری عورتیں گھر کی چیز ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہماری عورتیں دفاع نہیں کریں گی؟ ابھی کرناٹک کے اندر جو ہوا پوری دنیا میں مشہور ہوا، مسکان نامی ایک خاتون نے، ایک لڑکی نے بہادری کا جو مظاہرہ کیا، یہ اسلامی تعلیم کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلامی عورتوں کو جس طریقے سے لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے کہ وہ دنیا کو کیا سمجھے، وہ گھر کے کونے کی چیز ہے، نہیں، اسلامی تعلیم میں ساری دنیا موجود ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم میں بہادر خواتین کے قصے اور ان کے تذکرے ہماری تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، ہمیں اور آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم ان تذکروں کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جنگ احزاب کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان کافروں کے مقابلے میں مدینہ کو گھیر لیا گیا تھا، ڈٹے ہوئے تھے، ساری مسلم عورتیں ایک قلعے کے اندر محصور تھیں، اتم نامی قلعے کے اندر۔ یہودی بنو قریظہ جو یہودیوں کا علاقہ تھا اور اس خاندان قبیلے کے لوگ، ان کے بغل ہی میں یہ قلعہ موجود تھا اور کوئی چیز بیچ میں نہیں تھی کہ ان کی روک تھام کے لیے کچھ ہو، کوئی دستہ بھی نہیں رکھا گیا تھا فوجیوں کا وہاں۔ تو ایک جاسوس پتہ لگانے کے لیے آیا کہ دیکھیں یہاں پہ کیا چل رہا ہے، خواتین ہیں، مرد ہیں، کیا پوزیشن ہے۔ تو حضرت حفصہ بنت عبد المطلب اس نے دیکھ لیا کہ یہ یہودی جاسوسی کرنے آیا ہے یہاں۔ تو حسان بن ثابت جس کو وہاں پہ نگرانی کے لیے رکھا گیا تھا، پہلے ان سے کہا کہ ایسا کرو، اس کو مار ڈالو، ورنہ یہاں پہ دقت ہو جائے گی، صرف خواتین اور بچے ہیں اور ہمارے سب مسلمان تو کافروں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ حسان بن ثابت کی ہمت نہیں ہوئی، تو حفصہ بنت عمرو نے خود ایک سامان اٹھا کر کے اس کے پیچھے جا کر کے اس کے سر پہ مارا اور اس کو ڈھیر کیا۔ پھر حسان بن ثابت سے کہا کہ اس کا سر کاٹ کر کے لاؤ، اس کو قلعے کے پیچھے طرف پھینک دیں گے تو یہودیوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کچھ ہیں مضبوط لوگ۔ حسان بن ثابت کو پھر ہمت نہیں ہوئی، تو مسلم بہادر خاتون یہ حضرت حفصہ بنت عبد المطلب خود جاتی ہیں، سر کاٹ کر کے اس کا قلعے کے پیچھے پھینکتی ہیں۔ یہودیوں کو لگتا ہے کہ یہاں بھی بڑا لشکر چھپا ہوا ہے، لگ رہا ہے ایک بہت بڑی مصیبت اور آزمائش سے مسلمان بچ جاتے ہیں۔ خنسا کا نام بڑا مشہور ہے بہادری کے سلسلے میں۔ اسلام لانے سے پہلے بہت بڑا مرثیہ خاں، ان کے بھائی کی موت کے بعد انہوں نے ایسے مرثیہ والے اشعار کہے، دکھ اور درد والے، کہ عرب کے اندر سب سے اونچی شاعرہ مانی گئیں، کہ ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیتی ہیں اور اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہوتی ہیں تو دل میں وہ بہادری کا جذبہ کہ جنگ قادسیہ کے موقع پر 4 بیٹے ساتھ میں میدان جہاد میں لگے ہوئے ہیں اور ایک رات اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتی ہیں کہ بیٹے میرے دل کی خواہش ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کے ثواب کا کوئی کام نہیں ہے اور شہادت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے، تو کل جب تم لوگ چاروں بیٹے میرے جانا میدان جہاد میں تو وہاں پہ خوب بہادری کا مظاہرہ کرنا اور جدھر سخت لڑائی چل رہی ہو، جہاں جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہو، وہیں پہ گھس جانا اور سب کایا پلٹ کے رکھ دینا۔ یہ دشمن کا جو سپہ سالار ہے اس کے اوپر حملہ کر دینا۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور نہیں تو خطرے میں جب گھسے گے تو جان جا سکتی ہے۔ تو کہا کہ اگر شہادت ہوئی تو شہادت سے بڑھ کر کے اور کیا دولت ہو سکتی ہے۔ اور چاروں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں،
ان کو پتہ چلتا ہے تو اب وہ مرثیہ نہیں پڑھتی ہیں. وہی خنسا جن کا مرثیہ پورے عرب میں مشہور ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ اللہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرے 4 بیٹے تیرے راستے میں کام آئے. اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں. تو ایک بڑا لمبا تذکرہ ہے بہادر خواتین کا. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیمات کے اندر دفاع کی اسلام نے تعلیم دی ہے، لہٰذا ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے ہم کسی پہ ظلم نہ کریں. ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے تو ہم بیٹھے بیٹھے صرف برداشت کریں نہیں، ہم اس کا جواب دیں. جس کے اوپر جب پڑے آپ بے فکر ہو کر کے جئیں. دنیا کے لوگوں کو کہنے دیجئے کیسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، کیسا کر دیں گے، کہ من بنا لیجئے کہ جب کبھی بھی ہمارے اوپر کہیں سے حملہ ہوگا تو ہم بھی چھوڑیں گے نہیں. بھئی حملہ کرنے والوں کو کیوں چھوڑیں گے بھائی؟ یہ کون سا ظلم کی ہم بات کر رہے ہیں اور کون سے بھڑکانے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ جو شانتی کو بھنگ کرے ہم اپنی جان بچانے کے لیے اس کی جان کے در پہ ہوں. یہ اقدامی عمل، دفاعی عمل یہ ہونا ضروری ہے. اور ہماری مسلم ماؤں اور بہنوں کو بھی اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے اسلام کی تعلیمات پہ اور مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے. صحیح بات تو یہی ہے کہ ان ماحول میں اصل میں مسلمانوں کی ذمہ داری، چونکہ اقدامی جہاد نہیں کر سکتے ہم آپ، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. یہ اسلام نے تعلیم دی ہے، اس کی بھی تفصیل میں ہم نہیں جا پا رہے ہیں کہ آپ نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں، دیگر عبادات کا اہتمام کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. بعد میں جا کر کے جب آپ یہ کر لیں گے، اور نماز پڑھتے نہیں ہیں اور لوگ باتیں جہاد کی کرتے ہیں، جو اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے تھوڑے خواہشات کو مٹا نہیں سکتے، وہ اپنی جان کی قربانی اللہ کی راہ میں دے پائیں گے؟ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مضبوط اور بہادر مسلمان مرد اور عورت کی شکل میں دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب